قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق قاری عبدالخالق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معززین علاقہ، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، مجھ سے پہلے اہل سنت کی بڑی جانی مانی شخصیت پروفیسر حبیب اللہ چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب فرمایا اور ان کے مواعظ حسنہ کی روشنی میں میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا۔ دیکھیں، جس شخصیت کے متعلق گفتگو کرنی ہو، اس کی خدمات کو سمجھنا ہو، تو ان واقعات اور حالات کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس میں اس شخصیت نے کام کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم اس شخصیت کے کما حق ہو خدمات کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ مغلیہ دور کا آخری دور ہے اور اس دور کے اندر یاد رکھیے کہ جب انگریز یہاں سے اپنا اثر و رسوخ قائم کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں اور انگریزوں کے یہاں پر آنے کے بعد مسلمانوں کو اپنی دینی افکار، اپنی اخلاقی افکار، ان کی حفاظت کرنے کا بھی معاملہ ان کے مد نظر تھا اور آزادی کا حاصل کرنا یہ بھی ان کی ترجیحات میں تھا۔ ہوا یوں کہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا نعرہ بلند کیا، تو فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نعرے کو بر صغیر پاک و ہند میں بہت جلدی قبول کیا گیا۔ یہ بہت بڑے عالم تھے اور اہل سنت کے عالم تھے، کٹر سنی عالم تھے۔ فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کے لیے کاوشیں شروع کی تو بر صغیر پاک و ہند میں ایک تحریک پیدا ہوئی جہاد کے لیے کہ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا جائے اور ان کو یہاں سے بھگایا جائے، لیکن چونکہ آپس میں رابطے نہیں تھے اور اس تحریک کو قائدانہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی تھی کہ جو اس تحریک کو مستحکم کر کر اور یکجا کر کر آگے لے کر چلتی، نتیجہ یہ ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی کو انگریزوں نے حکومت اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا۔ اب یہاں سے وہ حالات و واقعات شروع ہوئے جن حالات و واقعات میں پیر میر علی شاہ صاحب اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمات پیش کی اور رہتی دنیا تک اپنا نام باقی رکھا۔ انگریز حکومت کو اس بات کا احساس تھا کہ اس تحریک کو اٹھانے میں اہل سنت کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، اس لیے فضل حق خیر آبادی سے لے کر پاکستان کی صبح، جو پہلی صبح ہے، اس وقت تک اگر آپ اس پوری تحریک کو دیکھیں گے تو آپ کو علماء اہل سنت سب سے اگلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بھی پھر اہل سنت و جماعت کے حضرات ہی کو بنایا۔ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ایک بار امام ابو یوسف بادشاہ کے ساتھ بیٹھے تھے تو محل زلزلے سے ہلا تو آپ اٹھ کر باہر بھاگ گئے۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی معیوب لگی کہ بادشاہ ادھر ہی ہے اور ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک عالم جو ہیں وہ اٹھ کر باہر بھاگ گئے۔ تو آپ نے ابو یوسف سے پوچھا، اس بادشاہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں بھاگے تھے؟ تو امام ابو یوسف نے جو جواب دیا تھا وہی اس سارے کرائٹیریے کو یا اس سارے حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو مدد دے گا۔ آپ نے فرمایا میں ایک عالم ہوں، میں نے ساری زندگی لگا کر پڑھا ہے،
اور اگر میں مر جاتا تو میرے مرنے سے علم فوت ہو جاتا، تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا وارث ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا وارث ہوگا، لیکن عالم کے مرنے کے بعد خلا پورا نہیں ہوتا۔ جب ایک عالم کے مرنے کے بعد خلا پورا نہیں ہوتا تو اس وقت انگریزوں نے 300 اہل سنت کے علماء کو پھانسیاں چڑھانا شروع کر دیا۔ فضل حق خیر آبادی کی وہ تحریک اگرچہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنی، لیکن سب سے زیادہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا علماء اہل سنت کو کرنا پڑا۔ آج آپ کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے، اس وقت 300 علماء کرام کو ایک ایک دن کے اندر پھانسیاں لگائی جا رہی تھیں۔ کہیں کو عالم مل گیا تو اس عالم کو پکڑ کر اس کے لیے کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی اس کے لیے سماعت نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹ موت کی سزا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بر صغیر کے اندر ایک عجیب سے حالات پیدا ہوئے، اور انگریزوں کی دوسری کوشش یہ تھی کہ ان کو ان کے دین سے باغی کیا جائے۔ ایک طرف علماء پر ظلم و ستم، اور دوسری طرف ذہنی طور پر قوم کو باغی کیا جا رہا ہے۔ جب کسی قوم کے پاس قائد نہیں ہوتا تو اس قوم کے مختلف لوگ مختلف جہتوں میں نکل جاتے ہیں۔ جب کسی کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو جس کا دل جس طرف چاہے وہ نکل جاتا ہے۔ علماء کرام پر ویسے ہی سختیاں تھی، علماء کا فقدان تھا، اور انگریز مشنری اس بر صغیر کی سرزمین پر نئے نئے اشکالات کے ساتھ اسلام کے سامنے کھڑے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نیچریت نے جنم لیا۔ آپ میں سے لوگ نیچری ہوئے۔ نیچری کون؟ جو معجزات کو نہیں مانتے۔ نیچری کہتے ہیں رسول اللہ معراج پر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہاں پر تو انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آسمانوں پر جانے کا تصور ہی غلط ہے۔ یہ نیچریت مسلمانوں سے کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ علماء کا بھی فقدان تھا، اور انگریز جو ذہنی طور پر مسلمانوں کو تزلزل اور تذبذب میں ڈالنا چاہ رہا تھا، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہا تھا۔ اور تیسری طرف انگریزوں نے ان ملاؤں کو خریدا جو دولت لے کر فتویٰ بازی کرتے تھے، اور ایسے ایسے عقیدے اور ایسے ایسے نظریات کو امت مسلمہ کے اندر داخل کیا گیا کہ مسلمان ان عقائد و نظریات کو سن کر تذبذب کا شکار ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے؟ یعنی حالات کچھ ایسے بن چکے تھے، ان حالات کے اندر کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس کو اللہ نے قائدانہ صلاحیتیں بھی دی ہوں، ظاہری علوم کا مرجع و منبع بھی ہو، باطنی علوم کا مرجع و منبع بھی ہو، اور رد بد مذہبیت پر عبور بھی رکھتا ہو، اور جب کہیں کسی مقام پر کھڑا ہو تو دلائل و براہین کی قطار لگاتے۔ انگریز اپنا کام کر رہے تھے، بد مذہب فرقے اب کھل کر اپنا کام کرنا شروع ہوئے۔ اہل سنت کے علماء پر تکالیف اور پریشانیوں کے علم ٹوٹ رہے تھے، رنج و علم کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کرم فرماتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ امام احمد بن حنبل کی طرح ایک فتنے کے آگے نہیں کھڑے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے فتنے کا سامنا کیا ہے۔ مجدد الف ثانی نے بادشاہ اکبر کے سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ اکبر کے لائے ہوئے دین کو ختم کیا ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے مسائل بہت زیادہ تھے۔ ایک طرف رافضیت زور پکڑ رہی تھی اور صحابہ کی عزتوں پر حملے شروع ہو چکے تھے، اور ایک طرف نیچریت نے اپنا زور دکھانا شروع کیا اور وہ عقلی طور پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ایک طرف قادیانیت کو انگریز پرموٹ کر رہا تھا۔ یعنی مسلمان امت ایسے تذبذب اور تزلزل کے اندر پڑ چکی تھی کہ اب ان حالات میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو ہر بد مذہب فرقے کے سامنے کھڑا ہو اور ان کے ہر سوال کا جواب دے سکے، اور قائدانہ صلاحیتوں سے اہل سنت کو لے کر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد بنا کر بھیجا۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مہر منیر میں لکھا ہے، جو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، مجدد چھوٹا ٹائٹل نہیں ہوتا۔ مجدد ایک ایسا عالم ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ 100 سال کے بعد پیدا کرتا ہے، اور وہ اس صدی کے اندر جو دین پر حملے ہوئے ہوتے ہیں ان حملوں کا جواب دے کر دوبارہ سے دین کو کھڑا کر کے چلا جاتا ہے۔ مجدد کے لیے شرط اول یہ ہے کہ علوم ظاہر و باطن کا امام ہو، ظاہر و باطن کا امام ہو۔
اور دوسری شرط یہ ہے کہ درس و تدریس و تصنیف کا بادشاہ ہو، جب لکھنے بیٹھے تو اس کی تحریرات بد مذہبوں کے لیے درد سر بن جائیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ تبلیغ سے لوگوں کو نفع کثیر بھی ہو، یہ نہیں کہ علم بہت ہے لیکن لوگوں کو نفع نہیں، وہ اپنے علم کو لوگوں کے نفع کے لیے استعمال کرنا جانتا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہوئی سنتوں کو پھر سے زندہ کر کے چلا جائے، اور ایک صدی کا اختتام اور دوسری صدی کی ابتدا پائی ہو۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں صدیاں پائی ہیں، اور لوگوں کے اندر شہرت تامہ و محمودہ رکھتا ہو کہ لوگ اس کی گفتگو کو سنیں اور اس کے علمی ملکے کو برملا تسلیم کریں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا قلم پھر حرکت میں آتا رہا، اور ہر فتنے کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سینہ سپر ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، بہت بڑے آستانے سے، ہمارے ادھر پنڈی شہر کے بہت بڑے آستانے سے کہا جاتا ہے ہمیں بریلوی نہ کہا جائے۔ ہم فخر کرتے ہیں ہمیں بریلوی کہا جائے، ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اہل بیت کے لیے بھی متوازن ہیں اور صحابہ کے لیے بھی متوازن ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ بات کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی بھی نہیں کہہ سکا کہ اعلیٰ حضرت کے عقیدے صحیح نہیں تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جب وصال کی خبر اشرف علی تھانوی کو پہنچی تو اشرف علی تھانوی کہنے لگا بہت بڑے عالم تھے، ان کا خلاص ساری زندگی پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ فضل ہے اللہ کا کہ دشمن بھی جس کا اقرار کرتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں۔ ایک فتنہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور نعوذ باللہ یہ آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا پہلے، اس کو فتنہ امکان کذب بولا جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر 300 سے زیادہ دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ چونکہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت میں سبحان الذی کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر جھوٹ سے، ہر وہ چیز جو اللہ کی شایع نشان نہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تقسیم کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر حملہ تھا کہ آپ کی ذات اور آپ کا جو مقام و مرتبہ امت مسلمہ کے دلوں میں ہے اس میں کمی کی جائے۔ جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اب یہ کر کون رہے تھے؟ ان کے مواد سے پتہ چلتا ہے۔ ایک کہتا ہے رسول کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اس سے رسول کی شان بڑھی یا کم ہوئی؟ کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ کم ہوئی۔ ایک نے کہا رسول کو اپنی آخرت کا نہیں پتہ، میں نے جنت میں جانا نہیں جانا، اس سے رسول کی شان بڑھی یا کم ہوئی؟ کم ہوئی۔ تو معلوم ہوا ان تمام فتنوں کو ایک منصوبے کے تحت، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت امت مسلمہ کے اندر رائج کرنے کے لیے ایک مسلک کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور ان پر انگریزوں کی مہربانیاں بھی سنیے کہ جب ان کے حکیم الامت سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو حکومت دی جائے تو انگریز حکومت کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوگا، تو مولانا تھانوی صاحب نے کہا جیسے وہ ہمیں آسائش میں رکھتے ہیں ہم انہیں آسائش میں رکھیں گے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی تھی؟ فنڈنگ جہاں سے ہو رہی تھی یہ لوگ انہی کی زبان بول رہے تھے۔ یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ رسول کریم کے علم پر اعتراض کیا گیا تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا رسالہ خالص الاعتقاد لکھا، یعنی سونا عقیدہ کہ رسول کو اللہ نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم پھر حرکت میں آیا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے آپ نے کتاب تحریر فرمائی، جس میں میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آپ نے 8 گھنٹے میں لکھی تھی، اور لکھنے کے بعد فرمایا یہ مجھے رسول اللہ نے پاس کھڑے ہو کر لکھوائی ہے۔ اس کے بعد کتاب انباء الحی لکھی۔ انباء الحی کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء انگشت بدان ہوئے کہ اتنا علمی استدلال، اور دمشق کے علماء تو کہہ اٹھے کہ یہ جس شخص کے قلم سے کتاب لکھی گئی ہے اس شخص سے محبت کرنا عین سنیت ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا کیا ہے؟ عین سنیت ہے۔ یہ بریلوی علماء نہیں کہہ رہے، یہ دمشق کے علماء کہہ رہے تھے اس وقت۔ اور اعلیٰ حضرت کا علمی ملکہ اتنا، علمی کمال اتنا تھا کہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیارے امام گزرے ہیں،
آپ کا تعلق فلسطین سے تھا، آپ نے درود شریف پر بڑی لاجواب کتاب لکھی سعادت الدارین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہر کتاب سے نکال کر ایک کتاب میں اکٹھی کی، اس کا نام رکھا ہے جواہر البحار۔ جواہر البحار، سمندروں سے اکٹھے کیے ہوئے زیورات، یعنی امام رازی نے تفسیر رازی میں جہاں رسول اللہ کی شان لکھی وہاں سے نکال کر اپنی کتاب میں لے آئے، تاکہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا دیوانہ ہے تو اتنی کتابیں نہ خریدے، صرف میری کتاب خرید لے، اس نے گویا ساری کتابیں پڑھ لی ہیں۔ یہ 5 جلدوں میں چھپی ہے جواہر البحار۔ جواہر البحار بھی لکھی، سعادت الدارین بھی لکھی، المواہب الدنیا اس نام سے بھی درود شریف پر ایک کتاب لکھی، اور اتنے خوبصورت سیغوں کے ساتھ رسول اللہ کے درود شریف لکھے ہیں کہ پڑھنے والا جھوم جاتا ہے۔ ان کو امام عاشقاں کہا جاتا ہے فلسطین کا، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی بصیرت اور ان بصارت کو اس وقت کے علماء کرام سلام کرتے تھے، اور آج ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ امام یوسف نبہانی جب یہ بیت اللہ شریف میں تشریف فرماتے تو سیدی اعلیٰ حضرت کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اٹھ کر آتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو پیشانی پر بوسہ دے کر کہتے ہیں تیرے چہرے پر عشق محمد کا نور چمک رہا ہے۔ تو کون ہے؟ آپ نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام احمد رضا ہے۔ فرمانے لگے تو وہی ہے جس کے قلم سے انباء الحی اور دولت المکیہ لکھی گئی ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ فرمانے لگے تیرے کام رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں۔ اچھا، امام اتنے بڑے ہیں عشق و محبت کے، امام یوسف نبہانی کے، ان کی زوجہ کو ہر روز رسول اللہ کی زیارت ہوتی تھی، اتنے بڑے امام ہیں۔ تو اس فتنے کو اعلیٰ حضرت نے کھڑے ہو کے روکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ختم نبوت کا مسئلہ شروع ہو گیا، قادیانی آیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے 5 رسائل ایسے لکھے ہیں جو صف قادیانیت میں تزلزل اور تذبذب پیدا کر چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا پہلا رسالہ تھا تنبیہ الجہال، جاہلوں کو تنبیہ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا رسالہ تھا المبین، مبین کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کر واضح کر دینا۔ اور تیسرا آپ کا رسالہ تھا الہیبۃ الجباریہ، رب کریم کا غضب اس شخص پر جس نے رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی مانا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے صارم الربانی لکھا، صارم کہتے ہیں تلوار کو، یعنی اللہ کی تلوار اس شخص کی گردن پر جس نے رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا۔ اچھا، یہ اعلیٰ حضرت کے رسائل کے نام تو آپ سن رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو علمی استدلال ہیں ان کی تکلیف آج بھی قادیانیوں کو ہے۔ پوچھیے ان کا جواب لکھ سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابوں کو وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ہم اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں یا سیدی اعلیٰ حضرت آپ کی کتابوں کو یہ ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، جو عدوف کے سینے میں غار ہے، جسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اور کمال دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ سے محبت بھی ہے، شاعری ماشاءاللہ ہمارے مجددی صاحب پڑھتے ہیں، دیگر نعت خوان پڑھتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے عقیدے کا دامن شاعری میں بھی نہیں چھوڑا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی۔ کتنے تارے کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ کہتے ہیں ہر دور میں رسول آتے رہے جاتے، لیکن رسول اللہ کا عروج ایسا ہے کہ قیامت تک پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگمگاتے رہیں گے۔ آپ کو اللہ نے سراج منیرہ کہا۔ اور یہ اسماعیل دہلوی نے جو ایک فکر پیدا کی تھی کہ جس کا نام محمد علی یا عبد القادر ہے، کسی شے کا مالک و مختار نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو محبت بھی بڑی بے تحاشا تھی رسول اللہ سے، لیکن یہ محبت صرف نری محبت نہیں تھی، اس کے ساتھ علمیت کا زور بھی تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یوں ہی تو نہیں کہا کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار۔ احمد رضا کا قلم نہیں ہے، یہ خنجر ہے جو دشمن کے سینے کے اندر ایسے گھس گیا ہے کہ دشمن کا یہ سینہ ساری زندگی مندمل ہونے والا نہیں۔ فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات شانوں پر 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کا نام ہے سلطنت مصطفیٰ اور ایک کا نام ہے الامن والاولیٰ۔
الامن والولا میں اعلیٰ حضرت نے 300 سے زیادہ دلائل دیے ہیں کہ رسول کریم کے چاہنے سے اس کائنات کے اندر کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اور آخری بات کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو بغاوت کا آغاز آج اہل سنت کے اندر شروع کیا جا رہا ہے، مختلف آستانے کہہ رہے ہیں ہمیں نہ بریلوی کہا جائے، کیا آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے۔ کیا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ہے۔ جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کمال پر بھی اعتراض نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کی فکر سے بغاوت کیوں؟ کیا اعلیٰ حضرت کی یہی فکر نہیں ہے جو انہوں نے تعلیم کی روشنی میں کتابوں کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہے؟ میں ایک بات ضرور کہوں گا، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے اور میں منبر رسول پر بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دور طالب علمی کا آغاز کم و پیش آج سے آپ پہلے کہہ لیں 17-18 سال پہلے کیا تھا، تو میں نے دیکھا جس شخص کو بھی میں نے سنیوں میں دیکھا کہ وہ اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہے، میں نے اس کو اگلے ہی لمحے کسی گمراہی کے دلدل میں گھستے ہوئے دیکھا ہے۔ بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اعلیٰ حضرت سے ہٹے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں بریلوی نہ کہا جائے، آج ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی امت میں ابو بکر صدیق افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ ہم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کو بس ایک مولوی سمجھتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے، ہم خود ایک مولوی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ تفاسیر کے اندر ان سے اتنی بڑی بڑی اغلاط ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ یہ میں جذباتی طور پر جملہ نہیں کہہ رہا، رسول اللہ نے فرمایا البرکت مع اقابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رہتی ہے، جب تک بڑوں کا دامن تھام کے رکھو گے بچے رہو گے۔ یہ آپ میں جو فتنہ ایک اور نکلا انجینئر محمد علی کا، یہ جو بچے اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت کی نہ تعلیمات پڑھی نہ بڑوں کا دامن تھام کے رکھا، اب عقلی طور پر ایسے عجیب سے پریشان حال ہو چکے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہوں، صحابہ کی شان ہو، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑوں کا دامن ہمیشہ تھام کے رکھیے، اسی میں اللہ نے عافیت رکھی ہے۔